آپ کو، مجھے اور تمام امت مسلمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ولادت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کب سے بیان ہونی شروع ہوئی ہے اس کی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان کا جو پہلا وقت ہے جب سے شروع ہوئی ہے، ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے۔ کب تک رہے گی؟ قیامت تک رہے گی۔ قیامت کے بعد بھی جنت میں بھی آپ کی ہی تعریف ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ کسی نے کہا تھا، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ سبحان اللہ۔ پورا قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پورا قرآن بھی ثناخوانی کر رہا ہے، پورا جہان بھی ثناخوانی کر رہا ہے۔ یہ تو جن و انس میں ایسے ہیں کہ جو نافرمان ہیں، ورنہ جن و انس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے ہیں، سارے نبی مانتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی بیان کرتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں ہمارے بزرگان دین علماء اہل سنت عید میلاد النبی کے دن وہ قرآنی آیات، وہ احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں جن سے عید میلاد النبی کے منانے کا جواز ثابت ہو سکے۔ چونکہ ایک عرصے سے اس پہ اعتراضات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے اور علماء اہل سنت جواب پہ جواب دیے جا رہے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کب تک یہ سوال جواب کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ صدیاں گزر گئی ہیں۔ 911 ہجری میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ آج 1443 ہجری ہے۔ تقریباً کوئی 450 سال 500 سال کا لگ بھگ عرصہ گزر گیا ہے۔ انہوں نے جواب دے دیے تھے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ 974 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے عید میلاد النبی پہ ایک کتاب لکھی، نعمت الکبریٰ علی العالم فی میلاد سید ولد آدم۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی دلائل دیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت منانے کے فضائل بھی بیان کیے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بزرگوں کا میں نام لوں، سب نے دلائل دیے عید میلاد النبی کے اوپر۔ تو میں نے چاہا کہ آج عید میلاد النبی کے دلائل کے بجائے وہ ذکر کروں جو بزرگان دین نے کم و بیش 400 کتابیں عید میلاد النبی کے اوپر چھوٹی بڑی اس لیے لکھی تاکہ امت مسلمہ جب عید میلاد النبی منائے تو میری کتاب پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سنائے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد ان کے ساتھ ملحق جو واقعات، جو معجزات رونما ہوئے، بزرگان دین نے کتابوں میں وہ لکھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری پیدائش لکھی، معجزات لکھے، تاکہ امت مسلمہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت منائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کے لیے مسلمان مجتمع ہو کر ایک محفل میں اکٹھے بیٹھیں تو میری کتاب پڑھ کے اس وقت سنائی جائے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن کثیر نے بھی لکھی ہے اسی نظریے سے کہ میرا رسالہ پڑھ کے سنایا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو دلائل تو دیتے ہوئے گزرے بزرگ ہمارے، ہم کب تک ہم دلائل دیتے رہیں گے؟ اس لیے میں نے چاہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے کچھ حالات میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کب پیدا ہوئے، اس کے بعد کچھ تھوڑے بہت واقعات، پیدائش کے وقت آپ کے واقعات اور کچھ پیدائش کے بعد کے واقعات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف پیدائش کا ہی ذکر خیر کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظیم ہے۔ کسی نے خوب کہا، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے۔ اچھا، خدا کی خدائی سے مراد خدا کی مخلوق جتنی بھی اللہ نے بنائی ہے نا، یہ ساری مخلوق اس کو خدائی کہتے ہیں۔ خدا کی خدائی سے یہ مراد ہوتا ہے۔ بس اوقات لوگ خدا کی خدائی سے کچھ اور مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ کیسا شعر پڑھ دیا ہے۔ اصل میں معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بار پھر سنیں، بڑے خوبصورت اشعار ہیں، کچھ اور بھی تھے لیکن ذہن سے اتر گئے ہیں۔ کہتے ہیں دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ اللہ جن کے دربان جبریل علیہ السلام جیسی ہستی ہو، جن کے دروازے پہ پیرا داری کرنے والے جبریل علیہ السلام ہو، اس نبی کی شان کے کیا کہنے ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، سب ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ مجھے جو فکر ہے وہ صرف یہ لگی ہوئی ہے کہ میرے ہاتھ سے میرے آقا کا دامن نہ چھوٹ جائے، میں تو اس میں مصروف ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آقا سے محبت کرتے ہوئے انسان پھر کبھی کبھی وجدانی کیفیت میں کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے، ہیں جی سبحان اللہ۔ تو اس وجدانی کیفیت میں بسا اوقات ایسے وقت بھی آ جاتا ہے شاید کوئی ناراض ہو جائے، اس نے کہا پرواہ نہیں، آقا کی محبت میں کوئی ناراض ہوتا ہے اس وجہ سے تو ہوتا رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، مجھے تو آقا کی محبت چاہیے، آقا کا دامان چاہیے، ہیں دامن رحمت چاہیے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی، سوال پوچھا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، بیٹا خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ یہ تو صحابہ بھی جانتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، بچپن مکہ میں گزارا، جوانی مکہ میں گزاری، 40 سال کی عمر میں وحی آئی، 40 سال کی عمر میں جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو یہ پتہ تو صحابہ کو بھی تھا کہ اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا، پھر بھی یہ سوال کہ متى وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو یقیناً یہ سوال اس 40 سال کی عمر کا نہیں ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے اعلان نبوت کب فرمایا، سوال یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں آنے سے پہلے نبوت کب ملی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وآدم بین الروح والجسد، میرے صحابہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ سبحان اللہ۔ ابھی ان کا پتلا بنا تھا، اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی نبی تھے۔ ایک روایت ہے جو متعدد سیرت نگاروں نے لکھی ہے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابیں لکھی، عربی علماء اور عجمی علماء تقریباً سب نے لکھی ہے، کئی مفسرین کرام نے بھی لکھی ہے، کئی محدثین کرام نے بھی لکھی ہے۔ محدثین کرام میں بڑا نام ہے علامہ عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کی شان تو استاد اور شاگرد سے ہی ظاہر ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی رہے امام بخاری اور امام مسلم، تو یہ دونوں حضرات امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ علامہ عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے محدث ہیں۔ آپ کی کتاب ہے المصنف،
علماء کرام کے درمیان بڑی مستند، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے، آپ کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی نقل فرمائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے متعلق۔ میں اس حدیث میں سے کچھ جز آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حدیث کافی طویل ہے، شروع میں ابتدا کی چند چیزیں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہم یہ بات جان سکیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، آپ غور کریں جی، یہ دن جو ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے متعلق ہی گفتگو کرنے کا دن ہے، چونکہ اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے نسبت ہے، بجائے ہم یہ ادھر ادھر کی کوئی اور باتیں کریں تو پیدائش کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ کی توجہ چاہیے ہوگی مجھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں، رب نے آپ کو کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ بھوکے ہیں، شکم اتھر پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے رہنے والے تھے، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ انصاری آتا ہے، چونکہ جو مدینہ والے تھے وہ انصاری تھے، جو مکہ سے تشریف لے کر گئے وہ مہاجرین کہلاتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پہنچے اور اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے، عرض کی، فرمایا گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری ہے، یہ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے گھر میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی جو کو پیس لو، اسی بکری کو ذبح کرو، گھر میں کیا ہے؟ صرف جو ہیں، صرف بکری ہے، فرمایا اس کو بھی آقا پہ قربان کر دیجئے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ہمارے گھروں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، پھر بھی تیار نہیں ہوتے، تھوڑا سا تو اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی کی محبت میں خرچ ہونا چاہیے نا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی، بیوی نے گھر بکری وغیرہ ذبح کروائی، اس کا گوشت تیار کیا گیا، کھانا تیار ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں آئے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر لے گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کی روٹی چھوٹی چھوٹی چور کر اس میں بکری کا شوربہ ڈالا اور اس کا سرید بنایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ اپنے سامنے رکھا اور 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور سب سے فرمایا کہ بکری کا گوشت کھانا ہے مگر ہڈی کو توڑنا نہیں ہے، ہڈی کو توڑنا نہیں ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ ایک پیالے میں سرید جو تھا 10 صحابہ کرام آتے رہے، کھاتے رہے، پیالے کا سرید جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ سبحان اللہ، برکت ہی برکت ہو رہی ہے۔ روایت میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کھانا تناول فرما لیا، سب نے فرما لیا، فرمایا ہڈیاں گٹھی کرو، بکری کی ہڈیاں گٹھی کرو۔ وہ ہڈیاں جمع کی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بکری زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبروں سے مردے نکال سکتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بکری کو زندہ کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، یہ انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے، یہ معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ کہتے ہی ایسی بات کو ہیں جس کے سامنے انسان بے بس ہو جائے، انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، چونکہ اس کا تعلق براہ راست نبی سے اور رب کی قدرت سے ہوتا ہے، تو ایک عام بندہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی، قلت یا رسول اللہ بی ابی انت و امی۔ صحابہ کرام کا انداز گفتگو دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ سبحان اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل الاشیاء، یا رسول اللہ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ نے ظاہر ہے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے، اس کی ابتدا کسی چیز تو ہوئی ہوگی نا، سب سے پہلے اللہ نے کسی چیز کو تو پیدا فرمایا ہوگا نا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ میں سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا، قالا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی ذکر ہے۔ قالا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی، پھر یہ اللہ کی قدرت سے، رب کی چاہت سے جہاں چاہتا یہ نور ہر طرف آتا جاتا گھومتا رہا۔ ولم يكن في ذلك الوقت، میرے جابر یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وقت بھی نہیں تھا، لوح بھی نہیں تھا، ولا قلم، قلم بھی نہیں تھا، ولا جنت ولا نار، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، ولا ملک ولا سماء، نہ فرشتے تھے نہ آسمان تھا، ولا ارض ولا شمس ولا قمر، نہ زمین تھی نہ سورج تھے نہ چاند تھے، ولا جن ولا انس، نہ جنات تھے نہ انسان تھے۔ اے جابر یہ تو اس وقت کی بات ہے جب کائنات میں کوئی تھا ہی نہیں، اس وقت اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ، اس وقت پیدا فرما دیا تھا۔ فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق، اے جابر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق دیگر پیدا فرمانی چاہی، قسم ذالک النور اربعۃ اجزاء، تو اللہ تعالیٰ نے اسی نور سے 4 حصے بنائے، اسے 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ فخلق من الجزء الاول القلم، اس کے پہلے جز سے قلم پیدا فرمایا۔ ومن الثانی اللوح، اور دوسرے جز سے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ ومن الثالث العرش، اور تیسرے جز سے عرش کو پیدا فرمایا۔ ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر چوتھے جز کو اللہ تعالیٰ نے پھر 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ فخلق الجزء الاول حملۃ العرش، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جز سے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ ومن الثانی الکرسی، اور دوسرے جز سے کرسی کو پیدا فرمایا۔ ومن الثالث باقی الملائکہ، اور باقی تیسرے جز سے باقی ملائکہ کو پیدا فرمایا۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبی چوڑی حدیث بیان فرمائی ہے، اس نور کی یوں ہی حصے در حصے ہوتے رہے، 4 حصوں میں تقسیم ہوتا رہا، 3 حصوں سے رب نے کائنات کے باقی اجزاء تخلیق فرمائے، پھر آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور میں سے ایک ہی حصہ بچا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 برس پہلے میرے نور کو پیدا فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ، 14,000 برس پہلے، اللہ اکبر۔ ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا کون اندازہ لگائے کہ کب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے؟ جبریل علیہ السلام سے، تفسیر روح البیان میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے پوچھا تھا، اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین عرض کہ یا رسول اللہ عمر کا تو یاد نہیں، بس اتنا پتا ہے کہ رب کائنات کے عرش کے سامنے ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور وہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا جبریل امین نے یہ نہیں بتایا کہ طلوع ہونے کے بعد کتنا عرصہ وہ رہتا ہے، یہ بھی تو ایک وقت ہے نا، وہ کتنا عرصہ طلوع رہتا ہے پھر وہ چھپ جاتا ہے، اس کا تو پتہ ہی نہیں۔ جبریل امین نے تو صرف اتنا بتایا کہ 70,000 سال کے بعد دوبارہ طلوع ہوتا ہے، اور یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ، تفسیر روح البیان میں ہے۔ کہاں 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، 72,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ یہ سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور جبریل امین سے فرمایا، اے جبریل وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کون اندازہ کرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا کہ کب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور محمدی کو حکم ارشاد فرمایا، خصائص الکبریٰ اور مواہب الدنیا زرقانی وغیرہ میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نور محمدی کو حکم ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی ارواح پر جلوہ فگن ہو جائے۔
تو اس نور نے انبیاء کی ارواح کو ڈھانپ لیا، حتیٰ کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کے اوپر یہ نور چھا گیا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ نور کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم یہ نور تیرے بیٹے محمد بن عبداللہ کا ہے، تم سب ان پر ایمان لاؤ تو میں تم سب کو نبوت عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تمام انبیاء کی ارواح نے عرض کی یا اللہ ہم سب ان پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ہے جن پر ہم تو ایمان لائے ہی لائے، تمام انبیاء بھی ان پر ایمان لائے ہیں۔ یہ تو قرآن بھی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا تھا انبیاء علیہ السلام سے کہ جب وہ حبیب کائنات دنیا میں تشریف لائیں گے تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد یہ نور محمدی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں رکھ دیا۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نور مبارک جس بھی مرد کے پاس جاتا تھا یا جس بھی عورت کے پاس جاتا تھا اس کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور داخل فرمایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نور مبارک آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکنا شروع ہوا۔ جب یہ نور آدم علیہ السلام سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف منتقل ہوا، روایات میں آتا ہے کہ جب یہ نور آدم علیہ السلام کے پاس تھا تو آدم علیہ السلام طہارت کا بہت خیال رکھتے تھے اس نور کی وجہ سے، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی انتہائی پاک صاف رہنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ جب یہ نور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں منتقل ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں بھی باطہارت رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قدرت دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں پیدائش ہوتی ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ایک وقت میں، ایک بیٹا ایک بیٹی دوسرے وقت میں پیدا ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں گیا، وہاں سے منتقل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کے ہاں جو پیدائش کا طریقہ تھا کہ ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ طریقہ بدل گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی برکت دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دیکھیں۔ حضرت شیش علیہ السلام میں منتقل ہوا تو اس وقت حضرت شیش علیہ السلام تنہا ہی پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ان کے ساتھ کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ نور حضرت شیش علیہ السلام سے آگے منتقل ہوتا رہا، اور جس میں بھی منتقل ہوا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں کفر و شرک سے بھی پاک رکھا اور بدکاری اور بے حیائی سے بھی پاک رکھا، کیونکہ یہ نور بڑا مقدس تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کی حفاظت رب فرما رہا تھا، اس کی پاک دامنی کا بڑا خیال رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے بھی شکم اطہر میں یا پشت مبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جلوہ فروز ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کفر و شرک سے بھی پاک رکھا، بے حیائی اور بدکاری سے بھی پاک رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ بھی چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سب اپنی امت کو یہ دعوت دیتے رہے کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے محمد عربی تشریف لائیں، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چونکہ یہ سلسلہ تورات میں، انجیل میں، انبیاء علیہ السلام کی زبان اقدس سے امتوں میں چلتا آیا۔ ایک حدیث یہاں پہ بڑی خوبصورت سی سماعت فرما لیجئے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کتنی عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، آپ اندازہ لگائیں اس روایت سے۔
ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی، امت محمدیہ کی شان پڑھی، فضائل پڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ امت محمدی مستجاب الدعوات ہوگی، یا اللہ اسے میری امت بنا دے، یا اللہ اسے میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم یہ نبی آخر الزمان کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسری صفت پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ امت محمدی کی یہ صفت ہے، اسے میری امت بنا دیں۔ رب کائنات نے پھر ارشاد فرمایا، اے موسیٰ وہ نبی آخر الزمان کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، یا اللہ وہ امت ایسی ہوگی، کئی فضائل اس حدیث شریف میں آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے گنے، امت محمدی کے اللہ کی بارگاہ میں بیان فرمائے، یا اللہ امت محمدی میں یہ وصف ہے، اسے میری امت فرما دے۔ رب کائنات نے ہر بار یہی جواب دیا، اے موسیٰ یہ نبی آخر الزمان کی امت ہے۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا مجھے ہی محمد کا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یا اللہ وہ امت اگر مجھے نہیں ملتی تو مجھے ہی محمد کا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ خصائص الکبریٰ شرح الزرقانی، ابن کثیر، ان کی سیرت کی کتابوں میں، دیگر بھی سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ روایت ملے گی۔ اس میں بہت سے فضائل امت محمدیہ کے ذکر تھے۔ میں نے تقریباً لگ بھگ جو تھے 2 پیج میں نے اس کے پڑھے آج دن میں، تو میں پڑھ پڑھ کے اش کر رہا تھا کہ میرے مولا جس مقصد کے لیے انبیاء دعا فرماتے رہے، تیری بارگاہ میں عرض کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی کہ مولا ہمیں حضور کا امتی بنا دیں۔ آپ غور تو کریں، رب کائنات نے ہم پہ کتنا فضل فرمایا، بغیر کسی دعا، بغیر کسی حیل و حجت کے رب کائنات نے حضور کی امت سے پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی عظیم شان ہوگی۔ سبحان اللہ اکبر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض کی نا کہ یا اللہ اگر وہ امت مجھے نہیں ملتی تو مجھے ہی اس امت میں سے پیدا فرما دے، ہیں مجھے ہی امت محمد میں سے بنا دے، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم میں نے تمہیں اپنی نبوت عطا فرمائی ہے، میں نے تمہیں اپنے کلام سے مشرف فرمایا ہے، میرے کلیم جو میں نے تجھے عطا فرمایا ہے اس پہ راضی ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میرے مولا میں راضی ہوں۔ سبحان اللہ، میرے مولا میں راضی ہوں۔ رب حکمتیں بہتر جانتا ہے کس کو کب کیا دینا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی خواہش سے آپ دیکھیں کہ رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی عظیم شان عطا فرمائی ہے، پھر اور آپ کے صدقے اس امت کو کتنا عظیم بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یہ نور۔ اچھا، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی بات عرض کر رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد جو تھے مجوسی آتش پرست تھے، تو آپ بھی انہی میں سے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے والد نے، اور میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، تو ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے کھیتوں میں بھیج دیا جانوروں کے پاس، اور فرمایا دیکھنا کہ ادھر ادھر اور نہ جانا، فوراً واپس آنا ہے، کہیں رک نہ جانا۔ تو فرماتے ہیں میں گیا، واپسی جب آیا تو میں جانوروں کی طرف گیا ہی نہیں، کھیتوں کی طرف گیا ہی نہیں، میں گیا تو مجھے راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ مل گیا، میں راہب کے پاس چلا گیا، اس کو میں نے دیکھا وہ عبادت کر رہا تھا، مجھے اس کی عبادت بڑی پیاری لگی، میرا دل اس کی عبادت میں جم گیا، مجھے بڑا لطف آ رہا تھا اس کی عبادت دیکھ کے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا دین کیا ہے، میں یہ دین قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی یہ عبادت سکھا دو۔ اس نے مجھے چند باتیں سکھائی، میں واپس آیا، والد صاحب نے کچھ افراد بھیجے مجھے تلاش کرنے کے لیے، وہ گئے مجھے ڈھونڈ کے لائے اور پکڑ کے لے آئے، اور والد صاحب کو ساری بات بتا دی، انہوں نے مجھے پکڑ کے قید کر دیا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ یہاں سے کوئی قافلہ شام جا رہا ہے، تو میں نے راہب کو کسی طرح پیغام بھیجا کہ مجھے اس قافلے میں شام بھیج دو اور مجھے بتا دو کہ وہاں کون مجھے یہ دین سکھائے گا۔ تو راہب نے پتہ بھی بتا دیا،
اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کسی طرح قید سے نکل کر بھاگا اور اس قافلے کے ساتھ شام چلا گیا، اور راہب نے مجھے بتایا تھا کہ فلاں جگہ جانا ہے، ایک بہت بڑا عالم ہے، اس کے پاس جانا، وہ تمہاری تربیت کرے گا۔ فرماتے ہیں میں چلا گیا، اس عالم کے پاس پہنچا، میں نے اس سے جا کے عرض کی کہ میں تمہارا دین سیکھنے آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھی بات ہے۔ میں ان کی خدمت میں لگ گیا، دن رات میں ان کی خدمت کرتا، ان سے دین سیکھتا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ عالم دوسرے لوگوں کو صدقہ و خیرات کا درس دیتا، اور لوگ لا کر صدقہ و خیرات دیتے، وہ سونا اور خزانہ اپنے پاس مٹکوں میں بھرتا رہتا، جمع کرتا رہتا، وہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو میں نے دیکھا اس نے کئی مٹکے بھر لیے، تو میں نے یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کر دی، میں نے انہیں بتا دیا کہ یہ ماجرا ہے، تمہیں یہ درس دیتا ہے اور خود یہ کرتا ہے۔ تو لوگوں نے پکڑ کے اسے قتل کر دیا، پھانسی چڑھا دیا، اور اس کی جگہ ایک دوسرے عالم کو راہب بنا دیا، وہ بڑا نیک انسان تھا۔ فرماتے ہیں میں اس کی خدمت میں لگ گیا، کچھ عرصے کے بعد اس کی موت کا وقت آیا، میں نے اس سے کہا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیں، کوئی ایسا عالم بتا دے جو مجھے دین کی تبلیغ کرتا رہے۔ اس نے ایک اور عالم کا نام بتایا اور وہ مر گیا۔ میں اس کو چھوڑ کے جب وہ مر گیا تو میں دوسرے عالم کے پاس چلا گیا جس کا پتہ اس نے بتایا تھا۔ پھر وہ بھی جب مرنے لگا میں نے اس سے بھی کہا کہ وصیت کر دیں، اس نے بھی ایک عالم کا پتہ بتایا، میں اس کے پاس چلا گیا۔ پھر جب اس کے مرنے کا وقت آیا میں نے اس سے کہا کہ کوئی وصیت کر دیں، کوئی ایسا بندہ بتا دیں جو عالم ہو، مجھے دین سکھاتا رہے۔ اس نے کہا کوئی ایسا تو ہے نہیں، البتہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کھجوروں کا علاقہ ہے۔ اس نے مکہ اور مدینہ کے نشانات بتائے کہ تم وہاں چلے جاؤ، وہاں ان قریب نبی آخر الزمان کی آمد ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ، ان قریب وہ پیدا ہونے والے، ان کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں جی، حضور علیہ السلام نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کے بعد پیدا ہونا ہے، اور اس سے پہلے آقا علیہ السلام کی آمد کے چرچے ہیں۔ یہ آمد کے چرچے کس لیے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں، کوئی وزیر، کوئی وڈیرا، کوئی اس طرح کا بڑا کوئی فرد آتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ راہوں کو صاف کیا جاتا ہے، پروٹوکول، سبحان تیری قدرت ہیں جی، استقبال کی مکمل تیاریاں کی جاتی ہیں تاکہ جب وہ آنے والا آئے اس کو کوئی تکلیف بھی نہ ہو، اور اس استقبال سے اس کی شان بھی ظاہر ہو۔ سبحان اللہ۔ آقا کائنات کی ذات وہ ہستی ہے جن کی استقبال کی تیاریاں عالم ارواح سے شروع ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تک آقا علیہ السلام کی آمد تک جاری و ساری رہی۔ یہ استقبال کی تیاری میں سے ایک واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا، یہودیوں کا ایک قافلہ اس طرف آ رہا تھا، میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس یہ بکریاں ہیں اور یہ کچھ تھوڑا سا سونا ہے، یہ تم لے لو، مجھے اس علاقے میں پہنچا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ مجھے لے تو گئے، لیکن راستے میں انہوں نے مجھے ایک یہودی پر بیچ دیا، فروخت کر دیا۔ وہ یہودی جو تھا مکہ میں رہتا تھا، تو میں اس کے پاس کافی عرصہ خدمت میں لگا رہا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس یہودی کے پاس مدینہ سے ایک شخص آیا، مجھے اس نے خریدا اور وہ مدینہ طیبہ لے گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش مکہ میں ہو گئی ہے، چونکہ میرا جو مالک تھا وہ کافر تھا، مجھے نہیں بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ جب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تو میرے مالک کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کہ وہ جو اپنے باپ کے دین سے پھر گیا ہے، مکہ سے وہ آ گیا ہے۔ تو میں نے اس کے بیٹے سے تحقیق کرنی چاہیے، پوچھنا چاہا کہ کون آ گیا کیا، مجھے میرے مالک نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں اس کام سے کیا تعلق ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ میں کام میں مصروف ہو گیا، جب کام سے فارغ ہوا کہتے ہیں میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، کچھ کھجوریں لے کر گیا، اور میں نے کہا جا کر وہ کھجوریں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ یہ صدقہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے وہ ساری کھجوریں صحابہ کو دے دی، فرمایا تم سب کھا لو۔ خود آقا علیہ السلام نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ فرماتے ہیں میں نے پہچان لیا کہ یہ آپ کے نبی ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان راہبوں سے سیکھ چکے تھے کہ نبی آخر زمان آئیں گے، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ نبی آخر زمان کی نشانی علاقے کا بھی بتا دیا، ہجرت کا بھی بتا دیا، پیدائش کہاں ہوگی یہ بھی بتا دیا، اور باقی نشانیاں میں بتائی، ایک یہ بھی بتائی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، اور یہ بھی بتایا کہ ہاں اگر کوئی انہیں ہدیہ دے تو وہ ہدیہ تناول فرما لیں گے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کے دونوں شان و مبارک کے درمیان مور نبوت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے دن جب میں نے کھجوریں دی، صدقہ کر کے دی، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم فرما دی، خود نہیں کھائی۔ دوسرے دن میں کچھ مزید کھجوریں لے کر آیا، وہ میں نے پیش کی اور میں نے عرض کی کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تناول فرمائی، صحابہ کو بھی کھلائی۔ سبحان اللہ، میں پہچان گیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دوسری نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں جب میں دو نشانیاں پہچان چکا تو میرے دل میں ایک ہی تجسس تھا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شانوں کے درمیان مور نبوت کیسے دیکھوں۔ فرماتے ہیں اسی دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے ایک جنازے کے ساتھ چلے تو میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، تو فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے دل کے تجسس پہ متوجہ ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شانوں سے چادر اٹھائی، مجھے فرمایا دیکھو، تو میں نے مور نبوت دیکھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے تب سے چرچے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، سبحان اللہ کیا خواہش ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھیں کیا خواہش ہے، اور دیگر بھی کئی اس طرح کے لوگ گزرے ہیں۔ وہ یمن کا جو بادشاہ تھا جس نے 1000 سال پہلے مدینہ میں آپ کے لیے گھر بنایا، اس کی بھی کیا خواہش تھی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے ہو رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نور مبارک اس چرچے کے ساتھ منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں وہ نور چمکنے لگا۔ ایک دن حضرت عبد المطلب آپ کے والد گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان آپ کو لے کر نکاح کے لیے تشریف لے گئے، رشتہ وغیرہ کروانے کے لیے آپ کی شادی، تو راستے میں ایک کاہنہ خاتون ملی، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک پر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چمکتا ہوا دیکھا تو اس نے حضرت عبداللہ سے خواہش کی، مقاربت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ 2-3 خواتین کے بارے میں اس طرح آتا ہے، آپ نے ہر ایک کو منع فرما دیا۔ آخری خاتون سے یہ فرمایا اگر تم نے مجھ سے نکاح کرنا ہوا تو میں والد صاحب کے ساتھ واپس ہو کے آتا ہوں، پھر تم مجھ سے نکاح کر لینا۔ تو جب فرماتے ہیں مجھے والد گرامی لے کر گئے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرا نکاح ہوا، 3 دن میں نے وہاں اپنے سسرال میں گزارے۔ جب واپس آیا راستے میں وہی خاتون ملی تو میں نے اس کو بتایا کہ میری شادی ہو گئی ہے، اب تم نے اگر نکاح کرنا ہو تو کیجئے۔ اس نے کہا نہیں، جس نور کی خاطر میں کر رہی تھی اب وہ آپ کے اندر نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم عطر میں منتقل ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے شکم عطر میں 1 مہینہ ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، خواب میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے شکم عطر میں سید الانبیاء تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے شکم عطر میں سید الانبیاء تشریف فرمائے۔ فرماتی ہیں میں نے خواب میں ہی ان سے پوچھا آپ کون ہیں، انہوں نے فرمایا میں آدم ہوں۔ سبحان اللہ، حضرت آدم علیہ السلام۔ سبحان۔ پھر فرماتی ہیں مزید 1 مہینے کے بعد میں نے پھر ایسا ہی خواب دیکھا، نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے، وہ مجھے کہنے لگے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم عطر میں تو گروہ انبیاء کا سردار پل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں میں نے ان سے بھی عرض کی آپ کون ہیں، فرمانے لگے میں شیش علیہ السلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ مزید 1 مہینے کے بعد فرماتی ہیں پھر خواب آیا اور پھر انہوں نے بھی یہی فرمایا آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے ہاں تو سید البشر تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں نے عرض کی حضور آپ کون ہیں، فرمایا میں نوح علیہ السلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ مزید 1 مہینے کے بعد پھر ایسا ہی خواب دیکھا،
انہوں نے بھی یوں ہی مبارک دی. فرماتی میں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا میں ادریس علیہ السلام. سبحان اللہ. پھر فرماتی مزید 1 مہینے کے بعد پھر ایسا ہی خواب آیا اور انہوں نے بھی مبارک دی. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ہود علیہ السلام. سبحان اللہ. مزید 1 مہینے کے بعد پھر خواب آیا. میں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام. سبحان اللہ. مزید 1 مہینے کے بعد پھر خواب آیا. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے بھی مبارک دی. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے میں اسماعیل علیہ السلام. سبحان اللہ. فرماتی ہیں 8 مہینے کے بعد پھر خواب آیا. ایک نورانی چہرے والے بزرگ, انہوں نے بھی مجھے یوں ہی مبارک دی. میں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے میں عیسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ. اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک شکم اطہر میں جلوہ افروز ہے اور معجزات در معجزات جلوہ افروز ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم اطہر میں آنے کے بعد میں نے خواب دیکھا اور کسی کو میں نے سنا, اے آمنہ تیرے ہاں سید الانبیاء سید البشر تشریف لا رہے ہیں, جب یہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا. سبحان اللہ. ان کا نام محمد رکھنا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا وقت آیا, سبحان اللہ, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا وقت آیا, حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے انتہائی حسین و جمیل چہروں والی خواتین کو دیکھا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. ایک خاتون میرے قریب آئی اور میرے پیچھے بیٹھ گئی. میں ان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. ایک خاتون میرے سامنے بیٹھی اور باقی گردا گرد ہجوم بنا کے کھڑی ہو گئی. میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرمانے لگی میں ایک مریم ہوں اور ایک آسیہ ہوں. سبحان اللہ. اللہ. اور ہمارے ساتھ یہ جنت کی حوریں آئی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہونے والی ہے, اس کے لیے تشریف لائی ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا وقت قریب تھا, اس وقت آپ بھی وہاں تشریف فرما تھیں. آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی, میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نور پھوٹا جس سے تمام مشرق و مغرب روشن ہو گئے. سبحان اللہ. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہی فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ ایک ایسا نور پھوٹا جس سے یہ ساری دنیا میرے لیے روشن ہو گئی, حتیٰ کہ میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھا. سبحان اللہ. حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مغرب کی طرف لے جایا گیا, تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئے, اور میں نے ایک آواز سنی, کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ دوسرے نے جواب دیا کہ انہیں مغرب کی طرف لے کے جا رہا ہوں تاکہ ان کو ہر ایک مخلوق ان کی شان پہچانے اور ان کی نبوت کو پہچان لے, سب کو تعارف کروایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. پھر فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آواز آئی کہ انہیں اب مشرق میں لے جایا جا رہا ہے اور مشرق والی مخلوق کو تعارف کروایا جا رہا ہے. حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ باتیں میں نے اسی وقت دل میں بٹھا لی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا. یہ باتیں مجھے پہلے ہی پتا تھی, میں نے فوراً ایمان قبول کر لیا. سبحان اللہ. اللہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی نبوت کی نشانیاں بچپن میں ہی پہچان لی تھی. آپ بچپن میں جب پنگوڑے میں, جھولے میں, مہد میں چاند کی طرف جب آپ اشارہ کرتے تھے تو میں دیکھتا تھا چاند آپ کی انگلیوں کے اشاروں پہ ہلتا تھا. سبحان اللہ. اللہ. پھر فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے آپ کو کہ آپ چاند سے باتیں کرتے تھے اور چاند آپ سے باتیں کرتا تھا. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اے محمد یہی چیز آپ کی نبوت پر ایمان لانے کا میرا سبب بنی. یہ نشانیاں میں نے آپ کی پیدائش کے وقت دیکھ لی تھی. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے, آپ یہ دیکھیں, اچھا اس طرح کی کئی روایات ہیں سیرت کی کتابوں میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو نور پھوٹا شام کے محلات آپ کی والدہ نے دیکھے, حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھے, حتیٰ کہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا وقت آیا آسمان کے ستارے زمین کے اتنے قریب ہو گئے حتیٰ کہ ہم سمجھی ابھی یہ زمین پر گر پڑیں گے. سبحان اللہ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہو رہا ہے. سبحان اللہ.
آسمان سے ستارے زمین کے قریب ہو گئے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جب حضور کی پیدائش کے وقت آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے، فرمایا تم بھی اپنے آقا کی خوشی میں گھر میں کچھ روشنی کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پیدائش کے متعلق فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ آپ کی پیدائش کے وقت لگایا گیا۔ سبحان اللہ، جو اس بات کی دلیل تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری دنیا پر حکمرانی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے بھی خواب دیکھے، دیگر بھی خواب اور واقعات رونما ہوئے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے سب گر پڑے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں اس وقت خانہ کعبہ میں تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں سارے بت گر پڑے ہیں۔ ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ اور ان کے ساتھ دو افراد اور تھے، ایک بت خانے میں گئے تو دیکھا سارے کے سارے بت گر پڑے ہیں۔ فرماتے ہیں انہوں نے پکڑ کے ان بتوں کو سیدھا کیا لیکن وہ پھر گر گئے، دوبارہ پھر سیدھا کیا پھر گر گئے، تیسری مرتبہ پھر سیدھا کیا پھر گر گئے۔ پھر فرمانے لگے ہو نہ ہو یہ کوئی غیبی اطلاع ہے، یہ کسی خاص وجہ سے بت گر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایران میں 1000 سال سے زائد آتش پرستوں کی آگ جل رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو وہ آگ بجھ گئی۔ کسرا کے محلات کے 14 کنگرے تھے وہ گر گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ میں، اس کے اثرات ساری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ بھی تو اندازہ لائیں جن کی آمد کی وجہ سے جہان میں اتنا نور پھیلا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو بھی دیکھا، ان کی عجائبات کو بھی دیکھا، حتیٰ کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے محلات کو بھی دیکھا۔ جس نبی کی آمد پہ نبی کے پاس والے نبی کی اتنے معجزات دیکھتے ہیں، خود نبی وہ اگر دیکھے تو کہاں کہاں تک دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ۔ یہ تو جہاں آقا جلوہ افروز ہیں، آقا کی نسبت کی وجہ سے آس پاس بیٹھنے والوں کی نظر کا یہ عالم ہے کہ مکہ میں بیٹھے شام کے محلات دیکھ رہے ہیں۔ خود آقا کی نظر کے کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوتی ہے، مکہ والوں کا یہ طریقہ تھا اس وقت، آل مکہ کا، کہ اپنے بچوں کو دیہات میں دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 4 ماہ پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کے سر سے والد محترم کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں باپ کے سایہ سے بغیر ہی پیدا ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے آپ رضی اللہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ایک کنیز تھی ابو لہب کی، حضرت سویبہ، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ بھی پلایا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ وہ جا کے ابو لہب کو خوشخبری بھی دی کہ آپ کے بھائی کے ہاں آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے اس لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر سویبہ لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے ابو لہب کو کافر ہونے کے باوجود مرنے کے بعد فائدہ پہنچتا رہا، تو فرمایا ہمیں رب سے امید ہے جو مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت منائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر بار میں خیر و برکت فرمائے گا، جو رزق اس دن وہ بانٹے گا اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکت فرمائے گا، اور امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس محبت رسول کے صدقے یوم ولادت منانے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ محدثین کرام نے فرمایا ہے۔ ایک بات شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمائی ہے، پہلے بھی عرض کی، آپ نے فرمایا یہ تجربہ شدہ بات ہے،
کوئی حاجت ہو، اس حاجت کے پورا ہونے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جائے، اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پوری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اور کیا برکتیں چاہیے جی؟ دنیا میں میلاد منانے سے برکتیں ملیں گی، آخرت میں رب کے فضل سے جنت مل جائے گی، اور کیا چاہیے؟ محدثین اکرام تو اتنا تو فرما گئے، اور کیا چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد چونکہ اعلی مکہ کا رواج تھا، رسم و رواج تھا، طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کو دیہات میں دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی تو مکہ کے باہر سے، دیہات سے بنی سعد کی کچھ خواتین مکہ المکرمہ میں بچوں کو لینے کے لیے آئی۔ ان کے ساتھ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ دیکھیں جی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم پرسی کی زندگی آپ دیکھیں، غربت کی زندگی دیکھیں، اور رب کریم کا ان پر فضل دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی رب کی طرف سے یہ ملی ہوئی غربت بھی نا انسان کی بڑی سعادت کا باعث بن جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی سعد کی خواتین کے ساتھ جب مکہ میں تشریف لائی، ان دنوں ان کے علاقے میں کانت سالی تھی، نہ جانوروں کے چرنے کے لیے گھاس تھا، نہ گھروں میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوا کرتا تھا۔ ان کی اونٹنی بھی انتہائی لاغر کمزور تھی۔ فرماتی ہیں قافلے والوں کے ساتھ تو چلے، لیکن ہماری اونٹنی سب سے آخر میں تھی، اونٹنی سب سے آخر میں رہی۔ نتیجتاً جو خواتین پہلے مکہ میں پہنچی، انہوں نے جا کے گھروں میں بچے تلاش کیے، پتہ چلا یہ بچہ ہے، اس کا والد اتنا امیر ہے، اس کا اتنا امیر ہے، اس کا اتنا امیر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر لائی، پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی تو پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ کہنے لگی یہاں سے ہمیں کیا ملے گا کہ اس بچے کو ہم لے کے جائیں، اس کے بعد ہمیں کیا تحفہ ملے گا دودھ پلانے کے بدلے؟ چھوڑ کے چلی گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں پہنچی تھی، انہوں نے بچوں کی ڈھونڈ تلاش کی مگر کوئی نہ ملا، تو اپنے شور سے کہنے لگی اگر میں خالی ہاتھ یہاں سے جاتی ہوں تو کتنی شرمندگی کی بات ہے، ایسا کرتی ہوں جو حضرت عبداللہ کے گھر میں جو بچہ ہے انہی کو لے لیتی ہوں۔ تو شوہر نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، انہی کو لے لیں۔ فرماتی ہیں جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے کے لیے ان کے گھر گئی تو میں نے پاس جا کر جب دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اون کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور آپ کے نیچے سبز ریشم کا بستر تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے۔ میں نے آپ کو جگانا پسند نہیں کیا، مگر میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ میں آپ پہ فریفتہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کے سینہ اقدس پر آرام سے ہاتھ رکھا، میں نے جو ہی ہاتھ رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سوئے ہوئے مسکرانے لگے اور اپنی آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ فرماتی ہیں میں نے اٹھایا، میرے دل میں اتر گئے۔ سبحان اللہ۔ سید الانبیاء، افضل الخلائق، حسن اگر ان کے پاس نہیں ہوگا تو اور کس کو مل سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو دودھ پلانا شروع کیا، حالانکہ دودھ تو تھا ہی نہیں، لیکن جب آپ نے دودھ پینا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ دودھ ہی دودھ ہے۔ سبحان اللہ۔ دائیں طرف سے آپ کو دودھ پلایا تو جب دوسری طرف سے پلانے لگی تو آپ نے دودھ نہ پیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے ہی عادل پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ فرماتے ہیں آپ نے ایک طرف دودھ پیا، دوسری طرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ کا ایک رضائی بھائی بھی تھا جس نے دودھ پینا تھا۔ سبحان اللہ۔ اپنے حصے کا پیا، اپنے بھائی کے حصے کا چھوڑ دیا۔ مجھے بتائیں بچوں میں یہ عادتیں، یہ سمجھ کہاں سے آتی ہے؟ یہ تو انبیاء کا ہی خاص ہے نا، جو اللہ کے فضل و کرم سے پڑھے لکھے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس کا اظہار نہیں ہوتا تو اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے خیمہ میں آئی۔ جب میں خیمے میں لے کر آئی تو میرا شوہر جو تھا وہ اونٹنی کا دودھ دونے کے لیے اٹھا۔ ہماری اونٹنی انتہائی لاغر تھی، اس کے تھنوں میں دودھ ہوتا ہی نہیں تھا۔
میرے شوہر نے کوشش کی کہ جا کے کچھ تھوڑا بہت دودھ دے کے لائے، لیکن جو ہی میرا شوہر جا کر اونٹنی کو دیکھتا ہے اس کے تھن تو دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتی ہیں میرے شوہر نے برتن بھر کے دودھ لایا، میں نے بھی سیر ہو کے پیا، میرے شوہر نے بھی پیا، میرے بچے نے بھی پیا۔ میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے حلیمہ کسی کو بتانا نہیں، مجھے یقین ہے حلیمہ جس بزرگ ہستی کو تو لے کر آئی ہیں یہ بڑی برکت والی ہستی ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن کسی کو بتانا نہیں چونکہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی بھی ہے، ایک حدیث مبارکہ سماعت فرما لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے، اپنے حوائج، اپنے جو راز ہیں، جو کام کاج ہیں آپ کے، فرمایا انہیں پوشیدہ رکھ کے کیا کرو، اور جب پوشیدہ رکھ کے کرو گے اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس پوشیدہ رکھ کے کرنے سے کام میں کامیابی میں مدد ملے گی، کام میں کامیابی میں مدد ملے گی۔ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوشیدہ رکھنے کی حکمت جو بیان فرمائی، فرمایا اس لیے کہ ہر نعمت پہ لوگ حسد کرتے ہیں، اور یاد رکھیے جب حسد کیا جاتا ہے تو نظر لگتی ہے، اور نظر ایسی چیز ہے کہ جو چلتے پھرتے اونٹ کو بھی ذبح کروا دیتی ہے، ایسی بری چیز ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے نا، آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن اچانک آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ٹھپ بیٹھ گیا، کام ہو ہی نہیں رہا، آپ پریشان ہیں کہ یا اللہ یہ سارے ماجرے، ساری چیزیں حل ہو گئی تھی، یہ کیسے رکاوٹ آ گئی، یہ کام کیسے بند ہو گیا؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے کام کا راز افشا ہو جانا، اس کی شہرت ہو جانا، حاسدین تک اس بات کا پہنچ جانا، اور حاسدین کی نظر لگنا وہی کام میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے بھی کہا حلیمہ کسی کو بتانا نہیں، جنہیں آپ لائی ہوں یہ بڑی مبارک ہستی ہے، میں تو اونٹنی کے پاس گیا تھا اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کا ظہور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہی شروع ہو گیا۔ پھر فرماتی ہیں یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دیکھیے، وہ اونٹنی جو آتے ہوئے سب سے پیچھے پیچھے تھی، اب وہی اونٹنی ہے، سارے قافلے والے پیچھے ہیں، حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سب سے آگے ہے۔ قافلے والے پوچھتے ہیں حلیمہ یہ کیا ہوا، تو نے مکہ میں آ کے اونٹنی بدل لی ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، اونٹنی نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد۔ بھایا اونٹنی نہیں بدلی، اب اس پہ سوار کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بڑی شان والے ہیں، یہ بھی قافلے سے پیچھے رہیں گے کیا؟ جی سبحان اللہ۔ اونٹنی سب سے آگے اپنے گھر جا کے پہنچی۔ فرماتی ہیں جب ہم گھر پہنچے تو قحط سالی تھی، زمینوں میں گھاس واس کی کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن فرماتی ہیں جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گھر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ زمینوں میں گھاس بھی پیدا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ساری زمینیں ہری بھری ہو گئی۔ سبحان اللہ، بنی سعد کی زمینیں ہری بھری ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر لائی تو ہمارے تمام بنی سعد میں، تمام قبیلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشک کی خوشبو ہر گھر میں پھیلنے لگ گئی۔ سبحان اللہ، اللہ، قبیلہ بنی سعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مشک کی خوشبو ہر گھر میں پہنچ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک روایت میں آتا ہے گھر میں جلانے کے لیے چراغ نہیں ہوا کرتا تھا، تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو اس دن روزانہ ان کے گھر میں روشنی رہتی۔ آل محلہ نے دیکھا کہ یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، چراغ جلانا تو دور کی بات ہے، اور یہ آج روزانہ گھروں میں، اس کے گھر میں روز ہی رات کو روشنی ہوتی ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو ایک دن محلے والوں نے پوچھا
حلیمہ یہ اتنی دولت کہاں سے آئی ہے کہ تم روز گھر میں چراغ جلا کے رکھتی ہو؟ فرمایا نہیں، میں چراغ نہیں جلاتی، بلکہ جس کو لائی ہوں اس کی چہرہ اقدس کا صدقہ میرا گھر روشن ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے گھر میں اندھیرا نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عطر کا سایہ نہیں تھا، اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں۔ چھوٹے بلب کے سامنے بڑا بلب جلا دے نا، چھوٹے بلب کی روشنی کا پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ بڑے بلب کا سایہ پیدا نہیں کر سکے گا۔ کئی بار کئی احادیث مبارکہ میں پڑھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے تو چہرہ انور سے روشنی ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے تو روشن ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو قربان جائیے، ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ ایک ایسے صحابی جن کی چہرہ اقدس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک پھیرا تھا، وہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے میرے چہرے پہ اپنا دست مبارک پھیرا ہے، اس کے بعد جب بھی کسی اندھیرے گھر میں جاتا ہوں وہ بھی میرے چہرے سے روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ سورج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں ہے، اس کا مطلب صاف یہ ظاہر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک سورج کی روشنی پہ غالب ہے۔ اگر سورج کی روشنی غالب ہوتی تو سایہ ہوتا، سایہ نہیں ہے، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم عطر کا جو نور تھا وہ سورج پر غالب تھا۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پہ عرض کر دوں، قرآن کریم میں جو رب نے ارشاد فرمایا ہے، یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے تو گھر روشن ہو جاتا تھا۔ اس سے یہ بات مجھے یاد آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ سراج بھی فرمایا، منیر بھی فرمایا۔ اور سورج کے بارے میں رب فرماتا ہے وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ہم نے سورج کو سراج بنایا، سورج کو سراج بنایا۔ یاد رکھیے، میں ایک عام سی مثال سمجھیں، ایک شخص ہے، اس میں ایک صفت پائی جاتی ہے، ایک خوبی پائی جاتی ہے، اس کے ایک ہی صفت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ پینٹر ہے، کاتب ہے، لکھتا ہے، تو اس کو ہم صرف کاتب ہی کہتے ہیں۔ اگر وہ ڈرائیور بھی ہے تو پھر کہیں گے یہ کاتب بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے۔ اگر وہ ٹیچر بھی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ کاتب بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، ٹیچر بھی ہے۔ مطلب القاب کے اضافے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی صفات میں بھی اضافہ ہے۔ سبحان اللہ، اس کی صفات میں بھی اضافہ ہے۔ رب کائنات نے سورج کو صرف سراج فرمایا، اپنے حبیب کی باری آئی تو حبیب کائنات کو سراج بھی فرمایا اور سراج کے ساتھ منیر کا بھی اضافہ فرمایا۔ سورج کو ایک صفت عطا فرمائی، اپنے نبی کو دو صفات عطا فرمائی۔ پتہ چلا ہمارے نبی کا نور سورج پر غالب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سورج کو ایک صفت سراج یعنی چراغ، نبی کو دو صفات، سراج بھی منیر بھی، روشن۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بہرحال اس پہ علماء کرام نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے گھر تشریف لانے کے بعد برکتوں کا ظہور ایسا شروع ہوا کہ ہماری بکریاں کہیں چرنے کے لیے جاتی تھی تو شام کو پیٹ بھر کے آتی تھی۔ محلے والے اپنے چرواہوں سے کہا کرتے تھے خدا کے بندو تم بکریاں کہاں لے کے جاتے ہو، وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ہر دن آئے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کا ظہور ہوتا رہتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف دنیا میں ہی مبارک بن کر نہیں تشریف لائے، اس کل کائنات کے لیے مبارک ہے۔ یہ ساری کائنات بنی ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتانی جبریل فقال یا محمد، فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امی تشریف لائے اور انہوں نے آ کے عرض کی یا محمد، اے محمد لولا کا
ما خلقت الجنہ، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو جنت پیدا نہ کی جاتی، لولا کا ما خلقت النار، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو جہنم بھی پیدا نہ کی جاتی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے لولا کا لما خلقت الدنیا، رب نے فرمایا حبیب آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو ہی پیدا نہ فرماتا۔ اچھا ایک میں یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ تو نے جنت تو اپنے حبیب کی وجہ سے پیدا فرمائی، یہ جہنم حبیب کی وجہ سے کیوں پیدا فرمائی؟ تو میں جس نتیجے پہ پہنچا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے، آپ پر ایمان لائیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو آپ کو مانیں گے ہی نہیں، آپ سے دشمنی رکھیں گے۔ رب کائنات نے جنت بنائی، جو میرے حبیب سے محبت کرے اسے جنت میں داخل کر دوں، جہنم بنائی جو میرے حبیب سے بغض رکھے اسے جہنم میں داخل کر دوں۔ یہ میرے حبیب کائنات کی شان اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل کما حق ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے، آپ کی تعظیم و توقیر کرنے، آپ کی شان اقدس بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔